الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلَتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہے ہمارا موضوع خشیت الہی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کا دل میں تقوی پیدا کرو۔ وَلَا تَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان دیکھے کہ آئندہ کے آگے کیا بیچا ہے۔ یہاں مراد دل میں خوف الہی پیدا کر کے اس کے فرما بردار بندہ بننے کا حکم ہے۔ دوسرے یہ کہ دیکھنا ہے کہ انسان آخرت کے لیے اپنے لیے کیا توشہ بیچتا ہے۔ یہاں اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ نیک اعمال کرو جن کا اجر تمہیں قیامت کے دن ملے۔ اپنے رب سے ڈرتے رہو کیونکہ وہ تمہاری ہر اچھی بری بات کو جانتا ہے۔ محترم سامعین، روز حشر فرشتے، زمین، فلک، رات دن تمام گواہی دیں گے کہ انسان نے یہ کام بھلائی کا کیا یا برائی کا، اطاعت و تابعداری کی یا نافرمانی کی، حتیٰ کہ انسان کے اپنے اعضاء بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ ایماندار، متقی اور پرہیزگار انسان کے حق میں زمین گواہی دیتی ہوئی یوں کہے گی، اس انسان نے میری پیٹھ پر نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کا فریضہ ادا کیا، جہاد میں حصہ لیا۔ یہ گواہی سن کر زاہد و متقی شخص باغ باغ ہو جائے گا۔ جب نافرمان کے خلاف زمین کی باری آئے گی تو کہے گی، اس نے میری پیٹھ پر شرک کیا، زنا کیا، شراب کے گھونٹ حلق میں اتارتا رہا اور حرام کھایا۔ اب اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ اگر مالک یوم الدین نے اس پر کڑا محاسبہ کیا، صاحب ایمان وہ ہے جو جسم کے تمام اعضاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے خوف رکھتا ہو، جیسا کہ فقیہ ابو اللیث نے فرمایا، 7 باتوں میں اللہ تعالیٰ کے خوف کا پتہ چل جاتا ہے۔ اب اگر آپ میں 7 باتیں یہ موجود ہوں تو یہ سمجھ لیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہیں۔ اس کی زبان غلط بیانی، غیبت، چغلی، تہمت اور فضول باتوں سے بچی ہو، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، تلاوت قرآن پاک اور دینی علوم سیکھنے میں لگی ہو۔ اس کے دل سے عداوت، بہتان اور مسلمانوں کا حسد نکل جائے، کیونکہ حسد نیکیوں کو چاٹ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الخطا۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور یہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ حسد دل کی بدترین بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، اور دل کی بیماریوں کا علاج صرف علم و عمل سے ہی ہو سکتا ہے۔ اور تیسری بات، اس کی نظر حرام کھانے پینے، حرام لباس پہننے سے محفوظ رہے، اور دنیا کی طرف لالچ کی نظر سے نہ دیکھے، بلکہ صرف عبرت پکڑنے کے لیے اس کی طرف نگاہ دوڑائے، اور حرام پر کبھی اس کی نگاہ نہ پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی آنکھ حرام سے بھری، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو آگ سے بھر دے گا۔ اس کے پیٹ میں حرام کی غذا نہ جائے، کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی آدم کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑ گیا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرتا رہے گا۔ جب تک یہ لقمہ پیٹ میں رہے گا
اور اگر کوئی اس حالت میں مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور پانچویں بات، حرام کی جانب ہاتھ نہ بڑھائے، جہاں تک کہ کوشش ہو سکے اطاعت الہی کی طرف بڑھے۔ القاب اخبار رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبز زبرجد کے موتی کا محل پیدا کیا ہے، اس میں 70,000 گھر ہیں اور ہر گھر میں 70,000 کمرے، اس میں وہی داخل ہوگا جس کے سامنے حرام پیش کیا گیا اور اس نے محض خوف الہی کی بدولت حرام کو چھوڑ دیا۔ اور چھٹی بات، اس کا قدم جو بھی اٹھے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ اٹھے، بلکہ جب چلے تو اس سے اطاعت اور خوشنودی اور رضا الہی مطلوب ہو، عالموں اور نیک لوگوں کی صحبت میں جائے۔ اور ساتویں بات، عبادت و مجاہدہ، انسان کو چاہیے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرے، ریاکاری منافقت سے بچتا رہے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو یہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا جس کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور تیرے رب کے نزدیک آخرت ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامِ أَمِينٍ، بے شک پرہیزگار مقام امن میں ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہی متقی اور پرہیزگار لوگ قیامت کے دن دوزخ سے نجات پائیں گے۔ اور ایماندار آدمی کو چاہیے کہ وہ بیم و درجہ کے درمیان رہے، بیم و رجا کے درمیان رہے، اور وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہوگا اور اس سے مایوس و نامید نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا مزید ارشاد ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ ساری باتیں انسان جب اپنے میں پیدا کر لیتا ہے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے شامل حال ہوگی تو تب اللہ تعالیٰ میری بخشش فرما دے گا۔ تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، برائی کام سے کنارہ کش ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہمہ متوجہ رہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔